اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ النساء 115 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے یہاں اس کی تفسیر میں لکھے، اس آیت سے علماء کرام بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کی حجت پر استدلال کیا ہے، یعنی جس مسئلے پر پوری امت مسلمہ متفق رہے وہ یقینی طور پر برحق ہوتا اور اس کی مخالفت جائز نہیں۔ اسی طرح یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی عثمانی نے بھی حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کی روایت اسی سورۃ النساء نمبر 115 کے تحت لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو جماعت سے بچھڑا وہ بچھڑ کر دوزخ میں گیا۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی حضرت اسی آیت کے ساتھ سورۃ النساء 115 کے تحت نبی پاک حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ اب یہ دیکھتے ہیں ہم عقیدہ حیات النبی پر بھی امت کا اجماع ہے یا نہیں۔ یہ نظم متناثرہ میرے ہاتھ میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے نظم متناثرہ اس میں لکھا ہے، یعنی جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک میں، اور اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی حیات ہمارے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے نزدیک دلائل قائم ہیں جو تواتر کے ساتھ موجود ہیں، جو اس پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے انبیاء کی حیات پر رسالہ لکھا، اور اس میں بھی یہ بات کا نقل کر دی کہ یعنی اس کے دلائل عقیدہ حیات النبی کے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ، اس کی دلائل جو ہمارے پاس تواتر سے اس کے دلائل قائم ہیں۔ اسی طرح یہ ابن حجر مکی صاحب انہوں نے بھی یہ دیکھے لکھا کہ عقیدہ حیات النبی کی خبریں جو ہیں وہ تواتر سے موجود ہیں۔ یہ القول البدیع میں علامہ شیخ شمس الدین سخاوی کہتے ہیں، وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ وَأَنَّ جَسَدَ الشَّرِيفِ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى هَذَا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، اسی پر اجماع ہے۔ اور یہی اجماع آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علامہ ابن حجر نے بھی یہی اجماع یہ دیکھے، نحن نؤمن ونصدق بأنه حی یرزق وان جسد الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع علی ھذا، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، زمین نہیں کھا سکتی، اسی پر اجماع ہے۔ اسی طرح یہ تیسرا والا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اسی پر اجماع ہے۔ اس طرح یہ علامہ داؤد بن سلمان کہتے ہیں کہ حیات الانبیاء یہ اجماع سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ان کا دوسرا حوالہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اسی پر علماء نے اجماع کیا ہے۔ یہ ابن حجر مکی یہ کہتے ہیں کہ حیات الانبیاء پر اجماع ہے۔ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی میں یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی حیات ہے یہ تو متفق علیہ ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ حیات جو ہے یہ صرف معنوی حقیقی نہیں بلکہ جسمانی حیات ہے، جسمانی حقیقی دنیا کی سی ہے۔ اسی طرح یہ نواب قطب الدین خان دہلوی صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ چنانچہ یہ مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے، اس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور انہیں بالکل دنیا کی طرح حقیقی جسمانی حیات حاصل ہے، نہ کہ حیات معنوی روحانی حاصل ہے جیسا کہ شہداء کو حاصل ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ انبیاء کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی یہ براہین القاطعیہ ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کتاب، اس میں لکھا کہ عقیدہ سب کا یہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اشرف الجواب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے، کیونکہ جسم اتھر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یعنی جسد مع روح
اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ قریب قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ حدیث میں نص ہے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں۔ یہ اشرف الجواب میں کہتے ہیں یہ بات با اتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ انوار المحمود ہے، سنن نبی داؤد، اس میں لکھا ہے کہ غرض یہ کہ تمام محدثین اور فقہاء اس پر متفق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، بلکہ تمام انبیاء کی حیات پر سب کا اختلاف ہے، اس میں کسی ایک محدث اور فقیہ کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس صاحب کاندلوی کی کتاب وہ کہتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ کفایت مفتی ہیں مولانا کفایت اللہ دہلوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ یہ القول النقی ہے، اس میں شیخ طریقت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اکابر اور اسلاف دیوبند، ہمارے مرشدین نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد قبر مبارک میں جسمانی روحانی حیات سے زندہ ہیں۔ یہ ایک اور ان کا حوالہ اس میں بھی کہتے ہیں عالم برزخ میں انبیاء علیہ السلام کی حیات حقیقیہ دنیا میں عنصری کا مسئلہ اہل سنت والجماعت میں متفق علیہ ہے۔ آگے شاہ عبد الحق کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حیات تو متفق علیہ ہے، یعنی انبیاء کی حیات کا مسئلہ تو متفق ہے، یہ حیات صرف روحانی معنوی نہیں بلکہ جسمانی حیات، بلکہ حیات جسمانی دنیا حقیقی اور دنیا کی سی ہے۔ آگے نواب قطب الدین صاحب کا حوالہ دیتا ہے کہ اس میں کسی کو خلاف نہیں کہ ان کو وہاں حقیقی ان کو وہاں خلاف نہیں کہ ان حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی سی ہے۔ اسی طرح یہ ان کا تیسرا حوالہ اس میں کہتے ہیں یہ امر بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم اور مجمع ہے کہ عالم برزخ میں آپ جسمانی حیات سے زندہ ہیں۔ یہ فضائل درود شریف میں مولانا زکریا صاحب نے بھی علامہ شمس الدین سخاوی کے حوالے سے لکھا، ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ اور آپ کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی، اسی پر اجماع ہے۔ معارف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں اتنی بات سب کے نزدیک مسلم اور دلائل شریعہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو خاص کر سید الانبیاء کو اپنی قبور میں حیات حاصل ہے۔ یہ خطبہ تقیم الاسلام ہے، اس میں قاری محمد طیب صاحب قاسمی کہتے ہیں برزخ میں انبیاء کی حیات کا مسئلہ معروف اور اجماعی علماء کا مسئلہ، علماء دیوبند حسب عقیدہ اہل سنت والجماعت برزخ میں انبیاء کی حیات کے اس تفصیل سے قائل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء وفات کے بعد اپنی اپنی قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ، ان کے جسام کے ساتھ ان کی روح کا ویسا ہی تعلق قائم ہے جیسا کہ دنیاوی زندگی میں تھا۔ وہ عبادت میں مشغول ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور قبور پر حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ علماء دیوبند یہ عقیدہ کتاب و سنت سے پایا ہے۔